لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صلوات اذان محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی 106 نمبر کی آیت شریفہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک اہم پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے مطابق متعدد ذہنوں میں اٹھنے والی فکروں کو بھی پروردگار نے اس ایک آیت کے ذریعے خاموش بھی کیا ہے، اور اسی آیت شریفہ کے ذریعے نہ جانے کتنی فکروں کو پیدا کرنے کا موقع بھی دیا ہے۔ یہ انفرادیت ہے اس آیت شریفہ کی کہ جو کج فکری کے لیے سد باب کا سبب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نئی فکر کو پیدا کرنے کے لیے نئی روش کو بھی عطا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہ تو کسی آیت کو نسخ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی آیت کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے لیے بہتر لائحہ عمل قرار دیتے ہیں۔ اور وہ لائحہ عمل کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نأتی بخیر منہا، یہ اٹھ جانے والی آیت، چلی جانے والی آیت، ہٹ جانے والی آیت، اس آیت شریفہ کو پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ نأتی بخیر منہا، یا تو ہم اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے جیسی آیت قرار دیتے ہیں۔ یہ دو موقع، یہ دو عناوین اللہ نے قرار دیے ہیں، یا آگے آنے والی آیت، اگلی آنے والی آیت شریفہ جو اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہو، یا وہ خیر ہوگی یا مثل ہوگی۔ ما قبل اور ما بعد کے درمیان یہ اللہ نے امتیاز رکھا ہے کہ اگلی آنے والی شریفہ یا تو خیر قرار پائے گی یا مثل بنے گی۔ اور اسی بات کو اگر سمجھنا ہے
تو اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں بھی تقریباً اسی مفہوم کو ابتدائی آیتوں کے ذریعے سے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، ایک آیت کی جگہ پر تبدیل کرتے ہیں ہم دوسری آیت کو قرار دے کر۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ واللہ اعلم بما ینزل، پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا نازل ہونا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم نے نزول کے متعلق اختیار اپنے پاس رکھا ہے، لیکن اس امتیاز کے ساتھ کہ ایک آیت کے اٹھ جانے پر دوسری آیت ضرور آئے گی۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ اس روئے زمین پہ پروردگار عالم آیت کے بغیر زمین کو نہیں قرار دے گا۔ آیت جائے گی تو آیت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک دفعہ مل جل کے تھوڑا سا آپ لوگ سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے بھی سلوات ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی طور کے اوپر کسی آیت کو نسخ کیا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی طور کے اوپر کسی آیت کو بھلایا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی طور کے اوپر کسی آیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تین کلمات قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں، آیت کا بھلا دیا جانا، آیت کا نسخ کر دیا جانا، اور آیت کا بدل دیا جانا۔ کیا یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں؟ اگر آپ قرآن مجید کی بارگاہ میں آئیں تو جہاں قرآن مجید اسی سورہ جمعہ میں آیت سے متعلق یہ فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، ذمہ داری پیغمبر کی یہ ہے کہ وہ آیت کی تلاوت کریں۔ تو ایک آیت تو وہ ہے کہ جس کی تلاوت ہونی ہے، لیکن کچھ آیتیں اور بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، کہ جن کے بارے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ تلاوتی آیت ہیں۔ اور اگر آپ غور فرمائیں تو بظاہر یہ آیتیں تلاوت والی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہی سورہ یاسین اتفاق یہ کہ یہ ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں دو جگہ پر آئی ہے۔ یعنی اتنی اہمیت نگاہ پروردگار میں اس ایک جملے کی ہے کہ جس کو پروردگار نے دو بار قرآن مجید میں قرار دیا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِنَا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ سورہ یاسین میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتوں میں سے ایک آیت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ معرضین، یہ اس سے گریز کرتے ہیں۔ آیت اگر پڑھی جانے والی ہو تو انسان اس کے مقابل کان بند کرتا ہے، اعراض تو نہیں کرتا ہے۔ اچھا، اور میں واضح کر دوں ایک اور آیت شریفہ، یہی سورہ اعراف قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِن رَأَوْا آیَاتِنَا، جب وہ ہماری آیتوں کو دیکھتے ہیں کذبوا بہا، تو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو آیت کے دیکھنے کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو پڑھی نہیں جاتی ہے، دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر یہ آیت وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت دکھا رہا ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو دیکھا جاتا ہے، تو اب بات واضح ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ ہم کسی آیت کو نہ تو بھلاتے ہیں اور نہ ہی کسی آیت کو ہم فراموش کرتے ہیں، نہ اس کو نسخ کرتے ہیں، بلکہ اس سے متعلق کیا ہم کام کرتے ہیں؟ نَأْتِي بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، یا خیر دیتے ہیں یا مثل دیتے ہیں۔ تو اب یہ دو کلمات آپ کے ذہنوں میں ظاہر آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ خیر افضل التفضیل ہے، یعنی یا تو اس معنی میں ہے کہ ما قبل سے بہتر، یا خیر اس معنی میں ہے کہ سب سے بہتر۔ تو اب پروردگار عالم جس آیت کو اس کائنات میں بھیجے گا، اس کائنات کی میں آنے والی آیت کی خاصیت ہونی چاہیے کہ یا ما قبل سے بہتر ہو یا ما قبل جیسی ہو۔ اور قرآن مجید نے بہت ساری شخصیتوں کو آیت کہا ہے۔ اگلے مرحلے تک میں آپ کو لے کے آ جاؤں۔ جناب عزیر، جس موقع کے اوپر انہیں دوبارہ پروردگار، میں جلدی نے اپنے مراحل کو طے کر رہا ہوں، جناب عزیر کو پروردگار نے جس موقع کے اوپر دوبارہ زندہ کیا، کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں اے عزیر لوگوں کے لیے آیت بنا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جسے دیکھا جاتا ہے،
جناب مریم اور جناب مریم کے بیٹے کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمْ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے جناب مریم کے بیٹے کو اور خود جناب مریم کو لوگوں کے لیے آیت بنایا ہے۔ اس کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ سے آنے والے نمائندے آیت پروردگار ہیں۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، اگر یہی سلسلہ ہے تو جتنے الہی نمائندے اس کائنات میں آئے ہیں ان سبھی کو اللہ نے آیت بنایا، لیکن ایک خاص امتیاز کے ساتھ کائنات میں پہلی آیت کی شکل میں اللہ نے جناب آدم کو بھیجا۔ یہ میری آیت کائنات میں جا رہی ہے، لیکن اس کی خاصیت کیا ہوگی؟ یہ آیت پروردگار ہے، یہ اللہ کی آیت ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انہیں دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا۔ یہ دیکھنے والی آیت ہے، یہ نگاہوں میں آنے والی آیت پروردگار ہے، دیکھو گے اللہ یاد آئے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کی طرف خود بخود راغب ہو جائے گا۔ تو اب جب یہ پہلی آیت کائنات میں آ رہی ہے تو اے میرے پروردگار اس آیت کو تو قیامت تک باقی رہنا چاہیے تاکہ تیری آیت زمین پر رہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جناب آدم جا رہے ہیں تو ہم نے تڑپ کے پوچھا کہ پروردگار اب کیا ہوگا؟ آواز آئی ناتے بخیر منہا و مثلہا، یا ان کے جیسی آیت آئے گی یا ان سے بہتر آئے گی۔ اب اس کائنات میں اگلی آیت آ رہی ہے، وہ اگلی آنے والی آیت ما قبل سے یا بہتر ہوگی یا ان کے جیسی ہوگی۔ خدا را اب کون آ رہا ہے؟ کیا جناب شیس آ رہے ہیں؟ یہ بھی وہ آیت پروردگار ہیں، یہ ما قبل کے جیسے ہیں، یہ ان سے بہتر نہیں ہے۔ یہ سلسلہ آیتوں کا شروع ہوا یہاں تک کہ ایک آیت اس کائنات میں وہ آئی جو صاحب شریعت بھی ہے، جو صاحب نبوت بھی ہے، جو صاحب رسالت بھی ہے۔ وہ ذات کون ہے؟ جناب نوح کی شکل میں اس کائنات میں یہ آیت پروردگار آ رہی ہے۔ اے میرے پروردگار یہ کون ہے؟ کہا یہ پہلے سے جیسی نہیں ہے بلکہ پہلے سے بہتر ہے۔ جناب نوح اس کائنات کے لیے اب بہتر آیت بن کر آئے ہیں۔ اب جتنی بھی آیتیں ان کے بعد آئیں گی وہ یا ان کے جیسی ہوں گی یا ان سے بہتر ہوں گی، اب ان سے کمتر نہیں ہو سکتی ہیں۔ جناب نوح کے بعد سلسلہ آگے بڑھا، اب ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کائنات میں جناب ابراہیم آئے۔ اب پروردگار نے یہ وہ آیت بھیجی ہے جو ما قبل میں سب سے افضل ہے، ما قبل میں سب سے زیادہ بہتر ہے، نعت بخیرین والی آیت ہے۔ جناب ابراہیم جیسا ان سے پہلے کوئی نہیں آیا ہے، سب سے پیاری سب سے عمدہ آیت اللہ کی جناب ابراہیم کی شکل میں آئی ہے۔ اے میرے پروردگار اب جب اتنی اچھی آیت آ گئی ہے تو انہیں کائنات میں باقی رکھ لے۔ اب جناب ابراہیم اس دنیا سے نہ جائے، کہا نہیں ہمارے کارخانے قدرت میں ابھی اس سے بہتر آیتیں موجود ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب جناب ابراہیم جا رہے ہیں تو اب جو آیت آ رہی ہے وہ مثلہا کی مصداق ہے، جناب ابراہیم کے جیسی آیت ہے۔ جناب اسماعیل دنیا میں آ رہے ہیں، اب جناب اسماعیل کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، جناب یعقوب آ رہے ہیں، جناب یوسف آ رہے ہیں، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا جناب موسیٰ تک آ رہا ہے۔ اب یہ موسیٰ وہ ہیں جو درمیان کے نبیوں سے بہتر ہیں۔ اے میرے پروردگار اب جناب موسیٰ کو روک لے، کہا نہیں ابھی ایک اور نبی باقی ہے۔ وہ نبی کون ہے؟ کہا جناب عیسیٰ کی شکل میں ایک اور نبی آ رہا ہے جو ما قبل سے بہتر قرار پائے گا۔ اگر جناب عیسیٰ اتنے اچھے ہیں تو پروردگار اب سلسلہ نبوت کو روک لے اور ان کو یہیں پہ روک دے اس کائنات میں۔ کہا نہیں عیسیٰ کو روکوں گا لیکن زمین پہ نہیں آسمان پہ روکوں گا۔ البتہ اس کی اپنی وجہ ہے کہ کیوں ضرورت ہے کہ جناب عیسیٰ کو روکا جائے۔ میرے پروردگار اب زمین تو حجت پروردگار سے خالی ہو رہی ہے، زمین تو آیت پروردگار سے خالی ہو رہی ہے، لیکن آواز قدرت آئے گی۔ عیسیٰ کے اٹھ جانے کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ اب کوئی آیت نہیں آنے والی ہے، بلکہ اب نعت بخیر منہا والی آیت آ رہی ہے۔ اب اس آیت کو بھیج رہا ہوں جو سب سے افضل ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس آیت کو بھیج رہا ہوں، اب یہیں پہ میں توجہ آپ کی چاہوں گا۔ وہ آیت آ رہی ہے جو سب سے افضل، نہ کمالات ان سے زیادہ کسی کے پاس، نہ فضیلتیں ان سے زیادہ کسی کے پاس،
یہ سید ولد آدم بھی ہیں، یہ سید المرسلین بھی ہیں، یہ خاتم النبیین بھی ہیں، ساری فضیلتیں ان کے پاس ہیں۔ اب ان سے بہتر کوئی آیت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پاس ساری فضیلتیں ہیں۔ اے میرے معبود، اب جب ساری فضیلتوں کو مکمل کر دیا تو پھر ذات پیغمبر کو قیامت تک باقی رکھنا۔ لیکن ہم نے دیکھا سن 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، اب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اتنی عظیم آیت کائنات سے جا رہی ہے، آواز آئی گھبراؤ نہیں، میں مثل پیغمبر بھیجوں گا۔ اب جو آیت آئے گی وہ مثل پیغمبر ہوگی۔ آپ نے توجہ فرمایا؟ اب کائنات کو تلاش ہے اس ذات کی جو مثل پیغمبر بن سکے۔ ہے کوئی جو مثل پیغمبر بن سکے؟ کائنات میں کون ایسی ذات ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، تفسیر قمی میں یہ جملہ موجود ہے۔ ایک ذات میں یہ جملہ فرمایا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ یہ آیت شریفہ سورہ نبا کی آیت شریفہ، اس آیت شریفہ کے ضمن میں ایک ذات نے فرمایا کہ وما للہ آیت اکبر منی، کوئی آیت اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کو اس جملے کے نتیجے تک لے جانے سے پہلے عرض کروں، اللہ رب العزت نے اپنی ایک عظیم ترین آیت کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ عجیب امتیاز ہے۔ ایک آیت آ رہی ہے کس لیے؟ تاکہ دوسری آیت کو دیکھے۔ نہیں، آپ کے ذہن نہیں پہنچے، میں پہنچائے دیتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ساری آیتوں کو نہیں دکھانا ہے، ایک آیت کو دکھانا ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر یہی قرآن کی آیت کو بھیجنا تھا تو پھر پیغمبر کو وہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ جبریل امین تو آج تک آیتیں لے کر آ رہے تھے، لیکن شاید آواز قدرت آئے، بتاؤ میں نے کسی قرآن کی آیت کو پیغمبر کے ذریعے اس عرش سے بھیجا ہو؟ دنیا میں ہوتا ہے، جب انسان کسی جگہ کے اوپر جا رہا ہو، وہاں کے ملنے والے کہتے ہیں میرے فلاں صاحب وہاں پہ موجود ہیں، آپ فلاں سامان لیے جائیے۔ اللہ نے تو نہیں کہا اے پیغمبر آپ آ گئے ہیں، ہم 5 آیتیں جبریل سے بھیجنے والے تھے، آ گئے ہیں، آپ لیے جائیے۔ نہیں فرمایا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو نہیں دکھانا تھا، کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جنہیں پیغمبر سے پہلے عرش پہ بلایا ہے۔ اور اب آپ یہیں سے محسوس فرمائے کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت کو دکھایا ہے اس عرش پر بلا کر۔ میں ذرا سا ماضی کی طرف پھر آپ کو واپس لے کے جانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو خطاب کیا، اے موسیٰ جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ۔ پوری توجہ سے سنیے گی آیت شریفہ، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، باغی ہو گیا ہے، طغیان کر رہا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ کیا کرنا ہے؟ پیغام پروردگار پہنچانا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب جناب موسیٰ پہنچے تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس فرعون کو آیت کبریٰ دکھائی۔ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی کوئی ایسی آیت ہے جو موسیٰ سے بڑی ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، لیکن اس کے مقابل کیا ہوا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَكَذَّبَ وَطَغَى، اس بڑی آیت کو دیکھ کر فرعون نے جھوٹ کہا، جھوٹا بن گیا، کذبا جھوٹا ہو گیا، وطغى عصا اور عصیان کیا۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ بڑی آیت کا انکار کرنے والا فرعون ہوتا ہے۔ نہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں۔ اللہ کی بڑی آیت کا انکار کرنے والا کذاب ہوتا ہے، صدیق نہیں ہوتا ہے۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ آپ نے توجہ فرمائی، سب سے
بڑی آیت اللہ کی بارگاہ سے کون آ رہی ہے؟ سرکار امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ اور اب مسئلہ یہاں پر آ کے پھر رک رہا ہے، میرے پروردگار اگر سب سے بڑی آیت یہی ہیں تو پھر انہیں قیامت تک رہنا چاہیے۔ لیکن عجیب، سن 40 ہجری میں اس روئے زمین سے سرکار امیر المؤمنین رخصت ہو رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار اب کیا ہوگا؟ کہا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ نعت بخیر منہا و مثلہا۔ اب ایک کے بعد دوسری آیت آئے گی، دوسری کے بعد تیسری آیت آئے گی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد؟ یہ سب کے سب پیغمبر جیسے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کو تو گواہی اصحاب پیغمبر سے چاہیے ہے، ہم تبھی مانیں گے کہ یہ مثل پیغمبر ہے جب اصحاب کہہ دیں۔ اصحاب بڑے معتبر ہیں بھائی، لیکن آئیے میں آپ کو لے کے چلوں کہ انہی اصحاب نے 25 سال بعد پیغمبر 25 سال گزرے ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، 25 سال کے معنی یہ ہے کہ جو 9 سال کے سلمہو تھے وہ اب 34 سال کے ہو گئے ہیں۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے؟ رسول اللہ کے سب سے کم سن صحابی 9 سال کے تھے، اور بخاری شریف میں سب سے زیادہ انہی سے حدیثیں ہیں۔ بڑے بڑوں کا حافظہ اتنا اچھا نہیں تھا کہ جو ابھی وہ باہر رو رہی تھی وہی اسی کے ابو، ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے، بقیہ نے تو لکھا انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں 25 سال کے بعد ایک شخصیت نے مسجد پیغمبر میں نماز کا اقامہ فرمایا، سارے اصحاب جمع تھے، ہر عمر کے اصحاب موجود تھے، ہر قبیلے کے اصحاب موجود تھے، ہر خاندان کے اصحاب موجود تھے، بڑے چھوٹے ہر ایک موجود تھے، اور سب نے آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہوئے جملہ کہا کہ اے علی، ہم نے 25 سال کے بعد رسول جیسی نماز پڑھی ہے۔ یہ مثل پیغمبر ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں تو پیغمبر کی جیسی نماز پڑھتے ہیں۔ کائنات میں کوئی مثل پیغمبر نہیں ہو سکتا سوائے ائمہ اطہار کے۔ اور اسی لیے اب آئیے میں اس آیت تک لے کے آ گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے 2 طرح کی آیتیں، اب یہاں سے میں چاہوں گا پوری توجہ آپ کی رہے۔ اللہ نے 2 طرح کی آیتیں نازل فرمائیں، ایک سننے والی، دوسری دیکھنے والی۔ ایک آیت میں بڑا پریشان تھا کہ اس کو کس زمرے میں رکھا جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 کس زمرے میں رکھا جائے، آپ بتائیے ذرا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑنے لگے۔ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کون سی آیت ہے کہ جس کے سامنے اکڑا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ لا نفتح لہم ابواب السماء، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، یعنی ان کا رشتہ آسمان سے نہیں ہے۔ اور دوسرا ولا يدخلون الجنہ، اور وہ ہرگز جنت پہ داخل نہیں ہوں گے، یہ دوسرا ان کے لیے سزا ہے۔ اور تیسری سزا کیا ہے؟ قرآن نے اس آیت کے آخر میں کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے جزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو جرم کرتے ہیں۔ تو 3 سزائیں ہیں، ایک آسمان سے رشتہ نہیں، دوسرا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تیسرا مجرم ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ کون سی آیت ہے کہ جس کا انکار کرنے پہ اللہ اتنا ناراض ہو گیا۔ یہ کون سی آیت ہے کہ جس کے سامنے اکڑنے پہ اللہ رب العزت نے اپنے غضب کا اعلان کیا ہے، لیکن جیسے ہی درمیان کا جملہ پڑھا، وہ جملہ بھی سن لیجئے، سورہ اعراف کی 40ویں آیت شریفہ ہے، شروع کہاں سے ہوئی؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء،
ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب سوئی کی نوک کے اندر سے کوئی جمل گزر جائے۔ یہاں پر لفظ جمل کا استعمال کرنا بس ذہن میں بات سمجھ بھی آ گئی کہ کسی ایسے موقع کی طرف اشارہ ہے جہاں پہ مرکز جمل ہے۔ اور اب جب یہ بات واضح ہو گئی تو پورا مسئلہ ہی واضح ہو گیا کہ جو اللہ کی آیت کا انکار کرے، جو اللہ کی آیت کے سامنے اکڑنے لگے اور مرکزی طور پہ جمل دکھائی دے تو 3 نقصان ہوتا ہے: اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جنت سے دور ہو جاتا ہے، مجرم بن جاتا ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ وَمَا لِلَّهِ آیَةٌ اکبر منی، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے۔ اور اسی لیے ذات امیر المؤمنین کو دیکھ کر انسان ایمان اختیار کرتا ہے۔ آج نہ جانے کیسے کیسے نادان اور احمق افراد بیٹھ کر ممبر پہ ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ پیغمبر میرے جیسے۔ اس احمق کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ نوری مخلوق کا مقابلہ کہاں خاک والوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر واقعاً مثل پیغمبر کوئی ہے تو پھر یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہ عجیب کمال ہے، اللہ کے رسول نے 12 جانشین کا اعلان کیا ہے، اور دنیا میں آپ شمار کر لیجئے، کسی کے وہاں 18 ہیں، کسی کے وہاں 22 ہیں، کسی کے وہاں 52 تک آج نوبت پہنچ چکی ہے، 12 کسی کے وہاں نہیں ہے۔ اور وہ مناظرہ موجود ہے، شاید قبلہ نے بھی دیکھا ہوگا، اسی فارسی زبان کا۔ وہ ایک صاحب نے، وہ ایک چینل ہے کہ جس چینل کے اوپر معمولاً علماء شیعہ بیٹھتے ہیں، جس پہ جو سوال پوچھنا ہو پوچھ لیجئے۔ وہ ایک بڑے میاں ان کی قوم کے تھے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ لوگ بلا وجہ 12 امام کو مانتے ہیں، چلے جائیے مدینہ طیبہ، خود پیغمبر کی مسجد میں ائمہ کے نام لکھے ہیں، آپ ان کو مانیے۔ کہا اچھا بھئی آپ نام پڑھ کے سنا دی، وہاں کیا لکھا ہے؟ کہا وہاں کے اوپر نام لکھا، انہوں نے پہلے کا نام لکھا لیا، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے پہ پھر امیر المومنین کا نام لیا، 5واں نام امام حسن کا، 6واں نام جو امام حسین کا، پھر انہوں نے 12ویں، چونکہ وہاں پہ نام لکھے ہیں، 12ویں امام تک نام گن ڈالے۔ شیعہ عالم نے پوچھا کہ پیغمبر نے 12 کے لیے کہا تھا، کہاں 12 کے لیے کہا تھا، 12 کو مانیے، لیکن وہ جو وہاں لکھے ہیں، کہا یہ جو کاؤنٹ کیجئے گا کتنے ہو گئے؟ کہا یہ تو 15 ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے، 12 کو مانیے، یہ 15 کو مانیے۔ شیعہ عالم کا جواب سنیں گے؟ شیعہ نے کہا کہ وہی 3 ہی کا تو سارا مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ یہ 12 ہیں جو مثل پیغمبر ہیں، بقیہ کوئی بھی آپ جتنوں کو دیکھیے سب نے یہ کہا ہے کہ یہ جانشین پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، سب نے کہا ہے، لیکن کسی نے مثل پیغمبر نہیں کہا ہے۔ اور یہ عجیب انفرادیت ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں میں اپنی آخر کلام میں کہ یہ جو مثل پیغمبر ہوتا ہے اس کا ایک ایک عمل پیغمبر کے جیسا ہوتا ہے۔ بولیں گے تو لگے گا پیغمبر بول رہے ہیں، بیٹھیں گے تو لگے گا پیغمبر بیٹھ رہے ہیں، آئیں گے تو لگے گا پیغمبر آ رہے ہیں، جائیں گے تو لگے گا پیغمبر جا رہے ہیں۔ اور بس ایک جملہ کہہ دوں، اللہ نے شاید اسی لیے مثل پیغمبر بنایا ہے کہ ان کو دیکھو گے تو پیغمبر یاد آئے گا، نہیں بس اتنا ہی نہیں ہے، یہ بھی دیکھو کہ کون ان کے سامنے آیا ہے، جو ان کے سامنے آئے گا وہ پیغمبر کے سامنے آیا ہوا سمجھا جائے گا، اللہ کے رسول کے سامنے سمجھا جائے گا۔ اور اسی لیے ساری عظمت ان لوگوں کے پاس اتنی اسی لیے ہے کہ وہ رسالت مآب سے وابستہ ہوئے ہیں، لیکن بقیہ جو اہل بیت اطہار ہیں انہیں اللہ نے پیغمبر کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور اسی لیے میں ختم کر دوں اپنی بات، مثال کے طور پہ رضا صاحب کہاں گئے؟ کہاں ہیں رضا صاحب؟ مجلس میں آئے، وہ تب آئے کہ جب ہم نے آیت پڑھی تھی نہیں سنی۔ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کچھ اور نہ سوچیے۔ رضا صاحب تب پہنچے جب آیت نہیں سنی انہوں نے، ہم نے جب پڑھی،
انہوں نے نہیں سنا جب برادر نے مرثیہ پڑھو گے ہے کہ نہیں چلے گئے، جنہوں نے مرثیہ پڑھا تھا وہ تھے، اور نہیں سنا رضا صاحب نے. اگر وہ کسی سے پوچھے کہ یہ بتاؤ، ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ مجلس کب شروع ہوئی، رضا صاحب کہیں بھائی میں کیا بتا سکتا ہوں، میں تھا ہی نہیں اس وقت. کون سی آیت پڑھی، کہ مجھے کیا پتا، میں تھا ہی نہیں اس وقت. کس نے قرآن پڑھا، نہیں بھائی میں تھا ہی نہیں اس وقت. ایسے کو ڈھونڈو کہ جو اس وقت رہا ہو، کہ جب آیت پڑھی گئی تو موجود تھا، مرثیہ پڑھا گیا تو موجود تھا، خطبہ پڑھا گیا تو موجود تھا. اب اگر اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو گے 40 سال میں اسلام لایا، یا اس سے پوچھو گے جو تب بھی موجود تھا جب پیغمبر نبی بن رہے تھے. صلوات بیت محمد. بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. اللہ رب العزت نے اسی لیے ان آیتوں کو اس دنیا میں بھیجا. دنیا نے ان آیتوں کی قدر نہیں کیا. جس مظلومیت کے ساتھ ان آیتوں کو اس دنیا میں شہید کیا گیا، شاید وہ مظلومیت دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دے گی. اللہ نے 2 طرح کی آیتیں بھیجیں، کچھ قرآن کا حصہ بنی، کچھ امامت کا جز قرار پائیں. جن آیتوں کو قرآن کا حصہ بنایا، اس قرآن کو نیزے پہ اٹھایا گیا. جس آیت کو قرآن کا حصہ بنایا، اسی قرآن کو دشمنوں نے تیر باران کے ذریعے سے پارا پارا کیا. لیکن جس آیت کو پروردگار نے امامت کا حصہ بنایا، اس پر بھی یہی ظلم ڈھائے گئے. کبھی نوک نیزہ کی بلندی پہ دکھائی دیا، کبھی تیروں پہ معلق دکھائی دیا. ذرا سوچیں اس بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو میدان کربلا میں اس عالم میں دیکھا ہے. آپ انصاف سے بتائیں، آپ جب کسی موقع کے اوپر کسی منظر کو دیکھتے ہیں، مدتوں وہ منظر یاد رہتا ہے. زینب نے اپنے بھائی کو تیروں پہ معلق دیکھا ہے. زینب نے اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی نیزے چبھو رہا تھا، کوئی تلواریں چلا رہا تھا. اور زینب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے زہرا کے لاڈلے پہ پتھر برسا رہا تھا. یہ علی کی بیٹی اکیلے کھڑے ہو کے دشمنوں کو آوازیں دے رہی تھی، اے اللہ کے رسول کے امتیوں، رسول کا نواسا قتل ہو رہا ہے، آؤ کوئی تو مدد کرنے کے لیے آؤ. لیکن زینب کی آواز کو سننے والا کوئی نہ تھا. شاید زینب نے رخ کیا ہوا آسمانوں کا، اے مادر گرامی، میں اپنی کوشش کر چکی، میں اپنے بھائی کو نہ بچا سکی، اے اماں حسین کو بچانے کربلا میں آ جائیے. شاید زینب کا یہ جملہ تھا. ماں میدان کربلا میں آ گئی. لیکن آزاداروں، زینب کا عجیب امتحان ہے. زینب نے دوسرا امتحان تب دیا جب زینب خیمے میں پہنچی ہے. عجیب عالم ہے. زینب نے دیکھا کہ سرخ سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، نہر فرات کا پانی اچھل رہا ہے. اے بیٹا سجاد، بتاؤ یہ قیامت کے آثار کیوں ہے؟ اے پھوپھی اماں، میرا بابا میدان کربلا میں قتل ہو گیا. میں جس مصائب، جس مصیبت تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، آپ ذرا محسوس فرمائے. زینب نے مصائب پہ مصائب برداشت کیے ہیں، لیکن ایک مصیبت بڑی منفرد ہے. سنو گے عزاداروں، میدان کربلا میں آپ نے سنا ہے کہ جب ابو الفضل عباس اسی گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے ہیں، آپ کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے. یہ غازی سر کے بل زمین کربلا پہ آیا. سنو گے عزاداروں، یہ میدان کربلا میں اکیلا واقعہ نہیں ہے. 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے نکل رہا تھا، ایک بی بی نے خود کو ناقے سے زمین پہ گرایا. سنیں گے
یہ عزادارو یہ پھوپھی زینب ہے کہ جو سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے ناقے سے زمین کربلا پہ آ رہی ہے۔ عزادارو جب بھی انسان بلندی سے زمین پہ آتا ہے ہمیشہ ہاتھوں کے ذریعے سے زمین پہ روک لیتا ہے۔ ارے وہ بی بی کیا کرے جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بدے ہو۔ زینب زمین کربلا پہ آئی، اپنے کو زمین پہ گرایا، اپنے کو گھٹنیوں کے بل آگے بڑھتے ہوئے زینب نے حسین تک پہنچایا۔ آئی کٹی ہوئی گردن کے اوپر اپنا رخسار رکھا، آواز دیتی ہے اے میرے پروردگار ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے پروردگار زینب سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ لیکن اس کے بعد عجیب جملہ، اے بھیا تم تو کربلا میں سو رہے ہو، زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے، زینب اسیر ہو کے جا رہی ہے۔ ہاں جناب زینب اس میدان کربلا سے نکلی، بس آخری جملہ عزاداروں، جناب زینب میدان کربلا سے نکلی ہے، اپنے بھائی کے جنازے کو زمین کربلا پہ دیکھا ہے، نہ کفن ہے نہ دفن کا اہتمام ہے، لیکن اب جب زینب کربلا واپس پلٹی ہے عجیب عالم ہے، خود کو دوبارہ ناقے سے زمین پہ گرایا، آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، این ابن امی، میرا ماں جایا حسین کہا ہے۔ سید سجاد نے بازو تھاما، اے پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ زینب نے خود کو حسین کی قبر پہ گرایا، آواز دیتی ہے اے بھیا زینب شرمندہ ہے، جو امانت عصر عاشور کے ہنگام میں تم نے زینب کے حوالے کیا تھا، اے بھیا زینب وہ شام میں چھوڑ کے آئی ہے، اے بھیا زینب اسیر ہو چکی تھی، زینب سکینہ کو نہ بچا سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں دشمنان حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے رکاب میں شہادت نصیب فرما، پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے ان کو یہ سعادت عطا فرما، پروردگار اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی بارگاہوں کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما، پروردگار جو مؤمنین اور مومنات اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔